علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناصبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میں واللہ باللہ تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اور یہ بات میں ایک سنی ہو کے کہتا ہوں جو میں نے پوری دنیا کو آبزرو کیا ہے، شرق سے غرب تک جو چیز میں نے نوٹ کی ہے، جس پہ میں نے تدبر کیا، غور کیا، یہ واللہ باللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ مولا اگر شیعہ بھی نہ ہوتے تو اہل بیت کے غم میں روتا کون؟ اتنا شدت یار موسم، اتنا گرم موسم، اور لوگوں کو کچھ یاد ہی نہیں ہے کہ گرمی ہے، کیا ہے کچھ نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم ایسی محبت دنیا میں مثال نہیں ملتی اس کی، پوری دنیا میں نہیں ملتی، کیونکہ آپ نے صرف محبت کے دعوے نہیں کیے، آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ مولا حسین بادشاہ سرکار کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، عوام برادران، ان کی پوری فیملی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے۔ ادھر میری مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں بھی شدید گرم موسم میں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جوڑیاں بھر کے بھیجے، ان کو سیدہ کائنات فاطمہ بطول زہرا صلوات اللہ علیہا کی چادر تطہیر کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ میرے کسی دوست کو دائیں بائیں میری گفتگو سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کرے، میرے جانے کے بعد چوک میں کھڑا ہو کے پراپوگنڈا نہ کرے، وہ مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ میں حسینی سنی ہوں، ناصبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ دیکھیں کہ آپ چونکہ اہل بیت اتحاد سے محبت کرتے ہیں، مودت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو جو جس سے محبت کرے نا، اس کا اوڑنا بچونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا وہی ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کسی دا عاشق ہوئے وہ سے دی گل کرتا، 100 مکر بہانے کر کے تے مرنے ہو دے مردا۔ جب آپ کسی فنکشن میں ہوتے ہیں، چاہے وہ شادی کا ہو یا گیٹ ٹوگیدر ہو، یا آپ کسی آفس میں جاب کرتے ہو، کاروبار میں بازار میں بزنس کرتے ہو،
تو جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، وہ اکثر گفتگو کرتے رہتے ہیں اہل بیت اطہار کی۔ تو جب آپ نام لیتے ہیں اہل بیت اطہار کا تو آپ کو آگے سے جواب ملتا ہوگا کہ کون ہے جو حضور کی اہل بیت کو نہیں مانتا؟ شیعہ کو ٹھیکیدار ہے، ہم مانتے ہیں الحمدللہ۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ فقط زبان کے اقرار سے پتہ نہیں چلتا کہ تو اہل بیت کو مانتا ہے کہ نہیں، تیرے کردار سے نظر آتا ہے تو کس کو مانتا ہے۔ جو اہل بیت کو مانتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ذرا صلوات پڑھیں۔ محبت انسان کی گفتار سے جھلکتی ہے، اس کے کردار سے جھلکتی ہے، اس کے عمل سے جھلکتی ہے۔ اگر بندہ ایسے ہی دعویٰ کرتا رہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں تو یہ کیسا ماننا ہے؟ اگر کسی سے محبت کرتے ہو دنیا میں تو جو آپ میں دنیا کا آپ کا محبوب ہے نا، تو آپ کے محبوب کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہوتا ہے۔ محبوب کا دشمن بھی دشمن، محبوب کا محبوب بھی محبوب۔ ٹھیک ہے، بولیں یار، پتہ چلا حضرت جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، حافظ جی بازار میں کھڑے ہو کے یہ تو اعلان کرتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں، میں اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اہل بیت کے دشمنوں سے تعلق توڑنا ہوگا، اہل بیت کے دشمنوں سے ہر واسطہ ہر رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ یہ ترنگی نہیں چلے گی، یہ ڈویلٹی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ ایک کوئی پاسا رکھنا ہیرے یا کھیرے یا راجا، یہ اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ، یہ اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ یہ کیسا معاملہ ہے یار؟ اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی ترانے۔ تو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ یہ کیسا ماننا ہے؟ کچھ لوگ کہتے جی رشتہ داری بڑی چیز ہوتی ہے، فلاں سے یہ رشتہ حضور کا، فلاں سے یہ رشتہ، فلاں سے یہ، فلاں سے یہ، فلاں سے یہ، تو رشتہ داری بڑی چیز ہے۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں رشتہ داری بڑی چیز ہے، لیکن رشتہ داری تب نفع مند ہوتی ہے میرے دوستو جب رشتہ داری سے پہلے مانا بھی جائے۔ ماننا کس طرح؟ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ اچھا اگر فقط بندہ مانتا نہ ہو تو صرف رشتہ داری پہ فخر کرے، بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی قریبی رشتہ؟ بولے یار دل کا چین آنکھوں کا نور، تو نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، نبی دا پتر یار، اس نے اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کا بیٹا ہو کر بھی جہنمی۔ قرآن کہتا ہے انہو لیس من اہل، تو کدھر گئی رشتہ داری؟ تو ہوا میں اڑ گئی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں کئی انبیاء گزرے ہیں، ان کی بیویاں، انہوں نے انبیاء کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، اللہ نے گرفت کی ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو کدھر گئی رشتہ داری؟ جی پتہ چلا عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے دامن، اساں ورگے منہ کالے ہوں، بن ہو بہدر جنت کوئی نہیں جاسی، کیا سولے کیا سالے ہوں۔ پتہ چلا شریعت میں ماننا کام آتا ہے، رشتہ داریاں کام نہیں آتا۔ ماننا کس طرح ہے؟ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ تجھے اہل بیت کے علاوہ نہ کچھ دکھائی دے نہ سجائی دے، تجھے نظر آئے تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے دکھائی دے تو اہل بیت کی عظمتیں، تجھے سنائی دے تو اہل بیت کی کچھ نہیں ہوتا، میں کر دیتا۔ اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ کے، میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی، فرض کریں کسی کو مجھ سے پرابلم ہے، مجھے دفع کرے،
جن کا ذکر کرنے لگا ہوں ذرا ان کی طرف توجہ کریں. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے نا، کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکے گا. اس لیے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نیاب لہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بنا خوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. مشکل ہے کہ بندہ حق دین و حق اندیش خشاک کے طوطے کو کہے کوہ دماوند. اب میں نے آپ کے سامنے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان والا سودا رکھنا ہے. ذرا صلوات پڑھے ایک دفعہ. میں ایک آپ کو جملہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ نساء کی بڑی معروف آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے 59، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. سادہ کرتا ہوں، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، حکم ماننا، کہا ماننا، آرڈر ماننا، یہ ہوتا ہے اطاعت. پہلے اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت، پھر فرمایا رسول کی، پھر فرمایا اولی الامر کی. قرآن مجید فرقان حمید میں شاہ جی کوئی 100 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ ایسی آیات ہے کہ جہاں اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آگے خطاب کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس وقت اللہ کے جو بالخصوص مخاطب ہوتے ہیں نا وہ حضور کے صحابہ ہوتے ہیں. نہیں سمجھ رہی آپ؟ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے میں اور آپ تھے، وہی تھے نا جو صدق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہی تھے نا ایمان والے کا. تو پتہ چلا اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کے صحابیوں، اے نبی کے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. یعنی 3 ذوات مقدسہ کی اطاعت کا حکم ہے اس آیت مبارکہ میں. 3 اللہ پہلے نمبر پہ. اس لیے اللہ کی اطاعت اس لیے ہے کہ اللہ بے عیب ہے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ پاک ہے، یار ہر قسم کی کمی کجی سے مبرہ ہے، پاک ہے اللہ، بے عیب ہے. یار اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے حضرت جی جو بے عیب ہو. فرض کریں بلا تشبیہ و بلا مثال، میرے سر کا تاج، فرض کریں کوئی بندہ شراب پیتا ہو، خود شراب پیتا ہو، بیٹے کو کہ شراب نہ پیا کر، تو بیٹا کہ ابا جی پہلے خود تے چھڈو. توجہ ذرا بیٹے رکھیے، عیب آ گیا نا، وہ خود پیتا تھا یار، عیب آ گیا تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی. وہ کہنا ایک بندے نے شراب پی تھی، اس نے کہا تھا کوڑے وہ مارے جس نے کبھی شراب چکھی بھی نہ ہو. تو بڑے بڑے سر جھکا گئے تھے. تو ایک ہی پھر اس وقت ظاہراً بات کر رہا ہوں جو بڑی شخصیت تھی، ان کی آگے اللہ تو تھی، وہ ایک ہی بے عیب تھا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو بات شروع ہوئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. پتہ چلا اطاعت کی جتنی بھی واجبات ہیں، لوازمات ہیں، شرائط ہیں، صفات ہیں، کنڈیشنز ہیں، وہ جس میں پوری ہوں گی تو اسی کی ہوگی نا یار. اس لیے اللہ نے پہلا نمبر اپنا رکھا، یہ اللہ کی اطاعت کرو. اس لیے کہ اللہ ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، کجی سے مبرہ ہے، پاک ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، آدھا ہے اللہ. ٹھیک ہے، اب اللہ کے بعد رسول کی اطاعت کا حکم دیا تو رسول بھی اللہ کی طرح بے عیب ہے. اللہ کی طرح بولے یار معصوم، طاہر، مطہر. بڑے سے بڑا دشمن بھی پاک محمد کا آپ کی شخصیت میں، آپ کی ذات میں کوئی کمی کجی نہیں تلاش کر سکتا. یار دوست یاروں کی بات نہیں کر رہا، وہ دشمنوں کی کر رہا. دشمن بھی کوئی عیب نہیں ڈھونڈ سکے. حالانکہ یار لوگ کہتے ہیں کہ معصوم صرف انبیاء کو کہنا چاہیے، دوسرے معصوم نہیں، محفوظ ہیں. یہ صرف بات کہنے کی ہے کہ نبی معصوم ہے. یہ معصوم نبیان بھی کوئی نہیں مان دے. بخاری کھول لو یار، بخاری میں روایت موجود ہے
کہ جبریل امین آئے، حضور علیہ السلام کا سینہ چاک کیا، دل نکالا اور صاف ستھرا کیا، اس کو دھویا، میل کو جیل نکالی. ان للہ و انا الیہ راجعون. شرم کر، حیا کر، جو بنا ہی نور سے ہو. تو میل کو جیل کدھر سے آ گئی؟ اس کا مطلب نعرے اس لیے لگاتے ہیں ان کو تکلیف اہل بیت سے جو ہے. جس طرح نبی پاک طاہر مطہر ہے، اسی طرح اس کی آل اولاد پاک جو ہے، تو تکلیف ان کو آل سے ہے. پتہ چلا رسول کی اس لیے اطاعت ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ اللہ کی طرح رسول بھی بے عیب ہے. میں قرآن مجید فرقان، بلکہ الگ سے اس کے اوپر میری کتاب ہے، 80 سے زائد قرآن مجید کی آیات ہے. اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی ہے نا قرآن میں، شاہ جی کلموں پہ یاد رکھ، اللہ کی اپنی ذاتی، وہ ساری کی ساری اللہ نے قرآن میں نبی کی طرف منسوخ کر دی. اور جملہ تو اگلا سننے والا ہے، اور نبی نے وہ ساری کی ساری علی کی طرف منسوخ کر دی. اچھا میں سادہ کروں چکے وقت میرے پاس بڑا محدود ہے، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں. آج میں T20 بھی نہیں دے رہا، سپر اوور دے رہا ہوں، کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں. توجہ آپ نے میری طرف کی سپیڈ میں نے بڑھا دی ہے. اسی طرح سے آبا قدم میں غفیر اہل سنت کے سر قطع شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی جنابی الموتہ میں بڑی معروف کتاب ہے یہ روایت لے کے. اس کے علاوہ بھی سینکڑوں کتب اہل سنت میں یہ روایات موجود ہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں وقت بچا رہا ہوں. اسی طرح سے آبا قدم میں غفیر تھا. سارے صحابہ مسجد نبوی کے سیر میں بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک. حضور علیہ السلام منبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے. میرے مولا نے کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام سے ایک سوال کیا. مولا علی علیہ السلام نے ایک سوال کیا، سوال کا جواب جانتے تھے، کچھ لوگوں کو سنانا چاہتے تھے، ہم تک پہنچانا چاہتے تھے. میرے مولا نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو اللہ نے قرآن میں آرڈر دے دیا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی کرو، اولے الامر کی کرو، اللہ کی اطاعت تو سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کی اطاعت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ اولے الامر کون ہے؟ میں منانے نہیں آیا، یہ میرے موبائل میں پڑی ایسے کھول کے دکھاؤں گا حدیث سے. میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے آیا. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت اول من ہم. داتا کائنات نے فرمایا اے علی، اولے الامر کا پوچھتا ہے، وہ جو اولے الامر کی ایک جماعت ہے، وہ جو نفوس قدسیہ ہے، وہ اولے الامر کے اس گروہ میں پہلا اولے الامر علی تو ہے. سمجھانے لگا ہوں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اور علی کی. اور بولو یار، پتہ چلا جس طرح اللہ بے عیب تھا، اللہ کے بعد اللہ کی صفات والی ذات تھی نبی، تو اللہ کے بعد نبی کا نمبر آ گیا. میں سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی بھائی کا لال میری بات کو رد نہیں کر سکے گا. اور پاک محمد کے بعد صرف علی ہی ہے جو رسول جیسا. نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے. بد شکل ہو انسان، بد شکل ہو انسان، بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے. مشکل پڑے تجھ پہ تو پڑھنا دے علی کو، مشکل پڑے تجھ پہ تو پڑھنا دے علی کو. لکھی ہوئی آسماں پہ تقدیر بدل جاتی ہے. میں ایک جملہ کہہ لوں کہ اللہ بھی راضی ہو رہا ہے. توجہ ذرا میرے تے رکھیے گا، اللہ بھی راضی ہو رہا ہے، ہوا آ رہی ہے، توجہ میرے تے رکھنی ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا، میں نے کہا کہ دنیا میں علی ہے جس میں ساری نبی والی صفات ہے. حضرات عقیدہ سن لو،
विजन सुन लो, नजरिया सुन लो, सिर्फ नबूवत और रिसालत को छोड़ के, अली नबी नहीं, अली रसूल नहीं, सिर्फ नबूवत और रिसालत वाली सिफत छोड़ के नबी और अली में और कोई फर्क नहीं है। मैं बुखारी देता हूँ, बुखारी बे इश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। मैं बुखारी देता हूँ, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा तरदान तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इन्ना अन्नहु ला नबिय्य बादी। ताजदारे कायनात ने फरमाया, ताजदारे खत्मे नबूवत, आमिना के लाल पाक ज़हरा के पाक बाबा, हमारे दिलों की धड़कन, आंखों की ठंडक, सर के ताज, जाने कायनात, रूहे कायनात, मकसूदे कायनात, वजहे तखलीके कायनात, बादल खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर पाक मोहम्मद फरमाते हैं, अली तेरी और मेरी वही निस्बत है, वही मंज़िलत कहते हैं मकाम को, वही मकाम है जो मूसा और हारून का था। हाँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं, अली तू नबी नहीं, लेकिन तेरा और मेरा मुकाम नबियों वाला है। मैंने कहा सिर्फ नबूवत रिसालत छोड़ के, नबूवत रिसालत छोड़ के अली और नबी में फर्क ही कोई नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल की फजाइल से आपा हदीस का नंबर 1130। इमाम अहमद बिन हंबल पता है कौन है? हमारे यहाँ अहले सुन्नत में इमाम बुखारी और मुस्लिम को कहते हैं शेख हैं, यानी चोटी के मुहद्दिस माने जाते हैं। और जो शेख हैं के शेख हैं ना, वो हैं इमाम अहमद बिन हंबल। और करता हूँ, अहले सुन्नत में हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाली सरकार, वो पीरान पीर, उनके जो फिक्र के इमाम है वो है अहमद बिन हंबल। अहले सुन्नत में मेरे पास इससे बड़ा इमाम को नहीं फिक्र का, इससे बड़ी हदीस की किताब कोई नहीं। मैंने एक जुमला कहा कि अली ही नबी जैसा है, सिर्फ नबूवत और रिसालत को छोड़ के कोई जुदाई है ही नहीं। मेरे आका ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु अना व अलियुन नूरन बैन यदैल्लाह क़ब्ल यख़लक़ आदम। हज़रात, मेरे आका ने फरमाया, मैं और मेरा भाई अली आदम की तख्लीक से पहले, आदम का जिस्म नहीं बना था, आदम का जिस्म नहीं बना था। आदम की तख्लीक के लिए अभी मट्टी नहीं गूंदी गई थी, एक खुदा था, दूसरा मोहम्मद और अली का एक नूर था। ओए दो नूर नहीं यार, एक नूर। अली और नबी नूर में किसी की आप भी तस्वीर आई हो। अल्लामा आलूसी की रूहुल मानी अहले सुन्नत के साथ कतार, जो खुद को सुन्नी कहे, अल्लामा आलूसी को न माने सुन्नी नहीं। जिल्द नंबर 6 सफ़र नंबर 686, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़्तु अना व अली मिन नूरिन वाहिद। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, मेरी और अली की जो तख्लीक हुई है एक नूर से। किसी की आप तसल्ली ना हुई हो। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन लहमी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, लोगों सुनो, अली मोहम्मद का गोश्त है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन दमी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद का खून है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन रूही। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की रूह है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन नफ्सी। लोगों सुनो, अली मोहम्मद की जान है। अन्नास मिन शजरिन शत्ता अना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा। लोग जुदा जुदा शजरा से, हसब से, नसब से, मैं और अली शजरा एक, हसब एक, नसब एक, खून एक, गोश्त एक, रूह एक, जान एक, खानदान एक, नूर एक। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम सलवा हाज़ा अलीयुन लहमहु लहमी व दमहु दमी हाज़ा मुफरजुल कुरूब अन्नी हाज़ा सुल्लाह व सैफहु व लानतुल्लाह अला अदाइही। मेरे आका फरमाते हैं, मैं सलमा, ये मेरा भाई अली है। अली का गोश्त मेरा गोश्त, मेरा गोश्त अली का गोश्त, अली का खून मेरा खून, मेरा खून अली का खून। ये मेरा भाई है, मेरे चचा का बेटा है, मेरी जान है। हर दुख को, मुसीबत को मुझसे दूर करने वाला ये सैफुल्लाह है, ये अल्लाह का शेर है। और अली के हर छोटे बड़े दुश्मन पे अल्लाह की लानत बेशुमार। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन मिन्नी व अना मिन अली। और सुनो, पाक मोहम्मद का फरमान
फरमान सुनो, अली मोहम्मद से है, मोहम्मद अली से है। मौलवी जी तू ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, मिट जाएगा, छप जाएगा, तुझे नबी और अली में नबूवत के अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरतीब ये और ये उले नंबर की तरतीब देखो, कुरानी वो है, कुरानी तरतीब अल्लाह नबी ते अली। उले नंबर की बात कर रहा था, अल्लाह नबी ते अली। अतात की बात की तरतीब सुनो, अल्लाह नबी ते अली। वलायत की बात की कुरानी तरतीब, अल्लाह नबी ते अली। वली की बात अल्लाह नबी ते अली। रज़ा की बात अल्लाह नबी ते अली। सिराते मुस्तकीम की बात अल्लाह नबी ते अली। इनाम की बात अल्लाह नबी ते अली। ईमान की बात अल्लाह नबी ते अली। और नेमत की बात अल्लाह नबी ते अली। हजरत जी और गुस्सा ना कर, फतेरा लगा, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चा तो दलील लेके आ। हम अल्लाह की कुरानी तरतीब माने कि तेरी मेड इन दमिश्क की तरतीब माने? अल्लाह नबी ते अली। अगली हदीस सुनो, इसी के ध्यान में देना चाहता हूँ शाह जी। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक देता हूँ, अहले सुन्नत के सर का ताज यार, तो खुद को सुन्नी के इमाम हाकिम को न माने सुन्नी नहीं। इमाम हाकिम की किताब अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 4617, 4641। और इमाम हाकिम ने ये हदीस रवायत करके ना शाह जी नीचे लिखा है, हाज़ा हदीसुन सहीहुन अला शर्त शेखैन। इमाम हाकिम कहते हैं ये हदीस यानी बुखारी मुस्लिम की शराइत पे हदीसें सही है। हदीसें मुतवातिरा भी, हदीसें मशहूरा भी, कोई माई कलाल इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह सकता। अब तवज्जो आपने मेरी तरफ रख ली है। हजरत अबू दर गिफारी ने इसको रवायत किया। इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, सारे सहाबा बैठे हुए मस्जिद नबवी के सामने, बड़े से लेके छोटे तक, पहले से लेके आखिरी तक सारे बैठे हुए। हज़रत अबू दर कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। जलवा अफरोज होते फरमाया, ताल या अली इब्न अबी तालिब, अली इधर आओ। अपने साथ मिंबर के ऊपर खड़ा किया। ये शर्फ शाह जी सिर्फ मौला अली और अली अलैहिस्सलाम की औलाद को है। कहीं मस्जिद नबवी के मिंबर पे हुजूर के साथ खड़े नजर आते हैं, कहीं गदीर के मिंबर पे हुजूर के साथ नजर आते हैं, कहीं सहने काबा में पाक मोहम्मद के पाक कंधों के ऊपर नजर आते हैं, कभी हालते में सजदा में पुश्ते मुस्तफा पे हसनैन करीमैन नजर आते हैं। वो है किसी की ये औकात और जुर्रत कि हुजूर की तरफ कदम भी कर दे, ऊपर आना तो दूर की बात है। और भी समझ नहीं आई अली नहीं। अबू दर गिफारी फरमाते हैं ऐसे खड़ा किया अपने साथ मिंबर के ऊपर, चेहरा हमारी तरफ किया। मैं हदीस ऐसे खोल के दिखा के जाऊंगा। अहले सुन्नत की 70 किताबें, किसी ने आपको सुन्नियत बताई नहीं, किसी ने आपको सुन्नियत पढ़ाई नहीं, किसी ने आपको सुन्नियत दिखाई नहीं। कोई ठेकेदार नहीं सुन्नियत का। सुन्नी कहते ही उसे जिसके दिल में भी हुसैन हो, होठों पे भी हुसैन हो। इसी तरह चेहरा हमारी तरफ किया, हुजूर ने खुतबा दिया। वो जो खुतबा दिया ना हुजूर ने, वो मेरे मौजू के रिलेटेड है। वो हुजूर ने जो फरमाया आपको सुनाना चाहता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह। मेरे अकरम लोगों सुनो, तरतीब पे गौर कीजिएगा। मैंने तरतीब बयान किया, अल्लाह नबी ते अली। लोगों मन अताअनी फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरी अताअत की
میرا کہا مانا، میرا حکم مانا، اس نے اللہ کا مانا. جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 80 فرمایا میں یوتی رسولہ فقط اطاع اللہ. یعنی اللہ کی الگ سے کوئی اطاعت نہیں. اللہ نے کہا میرے نبی کی اطاعت ہی میری ہے. جو نبی کا کہا مان ہے سمجھ لے اللہ کا مان لیا. اللہ سے کوئی نہیں. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. میرے آقا فرماتے جس نے میری نافرمانی کی، وہ جس نے میرا حکم نہ مانا، جو مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، جو میرے سامنے اگر مگر کرنے لگا، جو میرے سامنے اف بٹ کرنے لگا، جو مجھے دلیلیں دینے لگا، جو مجھے سمجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جو میرا منکر ہو گیا، میرا نہیں اللہ کا. اچھا یہ یہاں تک تو آپ سنتے رہتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے یار لوگ. یہ ہے یہودیوں والا کام. یہودی پتہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے مطلب کی درمیان سے بات کھینچ کے نکال دیتے تھے. یعنی سیاق و سباق کو چھوڑ کے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو چھوڑ کے اندر سے نکالتے تھے. جیسے میں کسی کو یار نماز نہیں پڑھتا تو کہ نماز کیوں پڑھوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز کے قریب ہی نہیں جانا. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہیں. وہ لکھا ہے قرآن میں. وہ درمیان سے نکالے گا، میں اس کو کہوں گا اللہ کے بندے بھی تو پڑھ. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. نماز کے قریب کب نہیں جانا؟ جب نشے کی حالت میں ہو. اس کا مطلب جب پوری بات پڑھی تو پھر سمجھ آئی نا. بولو یار. اور یار لوگ کرتے ہیں ادھوری بات، میں کرنے لگا ہوں پوری بات. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی ومن عصى علیا فقد عصانی. حضرات اے علی کی اطاعت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. ایک حیدری کی للکار سنو. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے علی کی اطاعت کی اس نے محمد کی اطاعت کی. جس نے علی کا کہا مانا، علی کا حکم مانا، علی کا آرڈر مانا، علی کا نہیں مانا، میں محمد کا مانا. اور جس نے محمد کا مانا اس نے اللہ کا مانا. جس نے علی کی نافرمانی کی، جو علی کا منکر بن گیا، جو علی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، جو علی کو جھٹلانے کے لیے آ گیا، وہ علی کو جھٹلا نہیں رہا، میں محمد کو جھٹلا رہا ہے. اور میں محمد کو نہیں جھٹلا رہا بلکہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے. یارو ترتیب دے رہا ہوں. علی کی اطاعت، نبی کی اللہ بولو یار. مولا علی کی نافرمانی، نبی کی، اور نبی کی اللہ کی. یہ ترتیب ہوئی کہ نہیں؟ اللہ، نبی تے علی. بولے یار غلط کہہ رہا جی. اگلی بات یہ ہے بڑی خاص بات. آپ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں شاہد. وہ جو ریکوائرمنٹ، کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہیں، بندہ وہ پوری کرے تو وہ کہلواتا ہے. مثلا خطیب کسے کہتے ہیں؟ خطیب وہ جو خطاب کرے. کس نے کہا جو خطاب کرے؟ جنہوں خطاب ہی نہ کرنا ہے خطیب ہے. وہ پتہ چلا کہ خطیب کی شرط ہے خطاب. بولو یار. حافظ کسے کہتے ہو؟ حافظ کسے حافظ؟ اس کے بعد قرآن حفظ ہو. اس کا جس کو شوق ہے لوگ مجھے کہیں حافظ تو شرط ہے کہ قرآن حفظ کرے. قاری کسے کہتے ہو؟ جو قرآن کرے گا. تو قاری کہلانے کی شرط ہے قرآن. حاجی کسے کہتے ہو؟ جو حج کر کے آیا. روزہ دار کسے کہتے ہو؟ جس نے روزہ رکھا. صائم. متقی کسے کہتے ہو؟ جو زہد اختیار کرے. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولے. ہر شعبے میں جو اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، میں نے ایک جملہ سمجھانا ہے. ہاتھ جوڑ کے جو سادات بیٹھے ہوئے نا، ان کے قدم چوم کے سارا ساتھ تڑپنا ہے آپ نے. اگر توجہ کرو گے تو گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اسی طرح نہ میری بات، نہ کسی فقیہ کی بات، نہ کسی محدث کی، نہ کسی مفسر کی، نہ کسی مجدد کی. اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، گالی ختم. مولا تو ہی بتا دے وہ کون سی ڈیمانڈز ہیں، لوازمات ہیں، واجبات ہیں، صفات ہیں، خصائص ہیں، وہ جس میں ہوں تو اس کی اطاعت ہوگی. یعنی اطاعت ہر ایرے گہرے کی تو نہ ہوگی، ہر نتھو خیرے کی تو نہ ہوگی.
ہر لٹی بچی کی تو نہیں نہ ہوگی. بولو یار. اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں ہوں گی اس میں تو اس کی اطاعت ہوگی. گاڑی رک گئی. پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ دہر, اسے سورہ انسان بھی کہتے ہیں شاید. اس کی آیت کا نمبر ہے 24. 24 بول نہیں گا 2 4 2 4 24. اے کوڑا دے احمد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ دہر میں ارشاد فرمایا. کیا الفاظ پہ غور کریں ایک ایک پہ. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. حضرات اللہ کا پیغام سنو, اللہ کا قرآن سنو, اللہ کا اعلان سنو. یہ والا فرمایا اس کی اطاعت نہیں کرنی, اس کو ہادی نہیں ماننا, اسے مہدی نہیں ماننا, اسے مرشد نہیں ماننا, اسے رہبر نہیں ماننا. مولا کسے فرمایا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. تم نے اطاعت کرنی, تم نے منہم ان میں سے عاصمن جو گناہ کر چکے ہوں او یا کفورا کافر رہ چکے ہوں. اب بڑی خاص بات میرے سمجھانی ہے جس کا نصیب اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اگر توجہ کریں گے تو بھی سمجھ آئے گی, ورنہ گھر جا کے تو ضرور آئے گی. آئے گی سمجھ, کچھ باتیں 2-3 دن بعد بھی سمجھ آ جاتی ہے, ضروری تو نہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی اطاعت نہیں ہوتی جو گناہ کر چکا ہو یا ایک لمحہ بھی کفر میں گزار چکا ہو. شروع میں نے ایک بات نہیں سمجھائی تھی کہ اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے اب میری طرف آئے. اس آیت میں 2 شرطیں بیان ہوئی. اس آیت میں اطاعت کی 2 شرطیں کہ بندہ معصوم ہو, بے عیب ہو, جس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا, معصوم ہی ہوتا ہے نا, اور دوسرا شرک نہ کیا, کفر نہ کیا, اتنا پکا مومن ہو. 2 شرطیں بیان ہوئی. نہ کسی سے لڑائی, نہ کسی سے جھگڑا. لڑائی جھگڑا کرنے ہیں. ہماری اہل سنت کی کتابیں ہیں جن میں 6 سے 7 ہزار شخصیات کے احوال لکھے ہوئے, بڑے سے لے کے چھوٹے تک یاد. 6-7 ہزار صحابہ اکرام کے احوال ہیں. صحابی کا نام, اس کی ماں کا نام, اس کے باپ کا نام, اس کے باپ اور اس کی ماں کے نکاح سے پہلے اس کے باپ اور اس کی ماں کا پہلے رشتہ کیا تھا, کب پیدا ہوا, کب فوت ہوا, کب کلمہ پڑھا, پہلے کیا کرتا رہا. ہر چیز لکھی ہے یار. ہماری یہاں کی بہت چھوٹے کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. 5 سے 6 ہزار صحابہ کے حوالے لکھے پڑھے. الاستیعاب ہزاروں صحابہ کے حوالے لکھے شخصیات کے پڑھے. اس کے علاوہ طبقات ابن سعد پڑھے, امام محمد بن حنبل کی فضائل صحابہ پڑھے, تاریخ ابن خلدون پڑھے, طبری پڑھے, ابن ہشام پڑھے, البدایہ و نہایہ پڑھے. یار کوئی لے آئے, نہ لڑائی نہ جھگڑا. اللہ نے 2 شرطیں اس آیت میں بیان کی ہے نا. اطاعت اس کی ہوگی جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو, بے عیب ہو, اور کبھی کفر میں زندگی نہ گزاری ہو. یہ قرآن کی آیت ہے نا, شخصیات آپ کے سامنے ہر ایک ہے. اس آیت کو اٹھائیں نا, یار لڑائی کر رہا ہوں, سورہ دہر کی اس آیت کو اٹھائیں, ایک ایک بندے پر رکھ کے چیک کریں. اور تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا. قرآن کی شرائط کے مطابق 14 کے علاوہ کوئی 15 پتہ چلا. اطاعت ہوگی اس کی ہے جو ہر قسم کے عیب, کمی, کجی سے پاک ہو, منزہ ہو, مصفہ ہو, مجدہ ہو, معصوم ہو, نور ہو. وہ اسی کی اطاعت ہوتی ہے. میرے جیسے گناہگار کی کیا اطاعت ہوگی؟ 10 عیب نکل آنے لیکن جملہ سمجھاتا ہوں. اور کچھ لوگ ایسے تھے, ابھی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, 40 سال کی عمر مبارک میں جا کے فرمایا نا, اور نبی تو پہلے بھی تھے یار. اعلان 40 سال کی عمر میں کیا. میں بڑی خاص بڑی لطیف بات سمجھا رہا ہوں.
یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ کوئی باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے بھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا نبوت اور بعثت کا، اعلان نہیں فرمایا، انہوں نے گناہ کر دیا، شرک بھی ہو گیا، ذات منات کی پوجا ہو گئی، دو چیزیں اللہ رب العالمین نے گناہ بھی نہ ہو اور شرک بھی نہ ہو۔ ابھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا، اعلان گناہ بھی ہو گئے، یعنی شراب پی لی، زنا ہو گیا، چوری یہ وہ اگر مگر افراط ETC گناہ بھی ہو گئے، کفر بھی ہو گیا۔ اب حضور نے فرما دیا اعلان، ایک بڑی خاص بات جب توجہ رکھے آج سمجھ تو آ رہی نا اردو میں، شاہ صاحب کہہ رہے سمجھایا ہے جو سوکھے طریقے سمجھ آ رہی، بڑی خاص بات دے رہا ہوں۔ اب پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اعلان نبوت سے پہلے گناہ انہوں نے کر لی، جب حضور نے اعلان فرما دیا انہوں نے گناہ چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ یہاں تو کنڈیشن لگاتا شاہ جی، یہ بچوں سے میرا خطاب نہیں، اللہ نے حکم رکھا ایبسلیوٹ، یعنی بات کی مطلق، ساتھ فی اضافت بیانی کی بائی چونکہ چنانچہ، کہ کچھ لوگوں نے پہلے گناہ کیے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو پہلے تو اعلان ہی نہیں تھا، تو لہذا آپ جب اعلان کر دیا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو کوئی بات نہیں، پہلے گناہ کیے تھے نا، اب ان کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ وہ یہ تھی اضافت یار، اللہ نے بات کی ایبسلوٹ، اللہ نے کہا نا بھائی جس نے اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ کیا، کفر میں زندگی گزاری، حضرت جی اللہ تو کہہ رہا ہے اعلان نبوت سے پہلے گناہ کرنے والے، پہلے شرک کرنے والوں کی اطاعت نہیں ہوتی، تو ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کو امام بنا بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی ذات منات سے آگے بڑھے۔ اطاعت کرنی ہے تو ان کی ہوگی، یہ بے عیب ہے، یہ سارے کہیں فرما دیا حضور علی منی وانا من علی، کہیں میرے آقا فرماتے الحسن والحسین منی وانا منہما، مجھ سے میں حسن حسین سے، کہیں فرماتے ہیں فاطمہ تو بڑا تو منی، فاطمہ محمد کا ٹکڑا، کہیں میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ہے، انہا فاطمہ ام ابیہا، وہ کہتے ہیں اصل کوئی یار، اصل سے مبدع اوریجن، جس سے کوئی بنا ہو، جس نور سے محمد اسی سے پاک زہرا، اسی سے پاک حسین، اسی سے علی المرتضی، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ 14 کے 14 اس لیے اطاعت کے لائق حضرت جی، یہ 14 ہی محمد میں۔ قرآن کی اتنی صورتیں ہیں، قرآن کی اتنی صورتیں ہیں، اس سے زیادہ میرے پاس سپیڈ نہیں ہے، اتنی تیز سپیڈ، قرآن کی اتنی صورتیں 114 یار، 114، اچھا 114 صورتیں بندہ جمع کر دینا، جمع تو کل قرآن ہے۔ اگر الگ الگ کرتے بندہ، کسی کو سورہ یاسین دے دے، کسی کو سورہ کوثر، کسی کو سورہ اخلاص، کسی کو سورہ تین، اچھا الگ الگ یہ قرآن کے جز ہیں، قرآن کے ٹکڑے ہیں یار، قرآن کے، یہ بڑی خاص بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہر سورہ قرآن کی، قرآن کا الگ الگ رنگ اور روپ بیان کرنا، یعنی قرآن کی جتنی بھی صفات ہیں نا، ہر صورت میں الگ الگ ہے۔ مثلا کسی نے اگر سورہ اخلاص کو پڑھ لیا، سورہ توحید، قل هو اللہ، اس میں توحید کا عنصر ملے گا اس میں۔ اب اگر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لیا تو جو اخلاص میں تھا ادھر نہیں، یہ سورہ توحید قرآن کا اور رنگ بیان کر رہی ہے، سورہ کوثر قرآن کی اور صفت بیان کر رہی ہے۔ کسی نے ادب دیکھنا، ادب کی صفت دیکھنی ہو تو سورہ حجرات پڑھ کے دیکھنا، کئی سورہ آل عمران اور چیزیں بیان کر رہی ہے، انفال اور رنگ بیان کر رہی ہے، احزاب اور رنگ بیان کر رہی ہے، یاسین اور رنگ بیان کر رہی ہے، مزمل اور رنگ بیان کر رہی ہے، غافرون اور رنگ بیان کر رہی ہے، فتح اور بیان کر رہی ہے، بولے یا بکرا اور بیان کر رہی ہے، فاتحہ اور بیان کر رہی ہے۔ پتہ چلا 114 کو الگ الگ کرے تو قرآن کی 114 الگ الگ صفات،
जमा करे तो कुल कुरान। हजरत, और तुझे किसने कह दिया कि ये 14 है? इनको अलग अलग करे तो मोहम्मद के अलग अलग रूप और नजारे। फर्ज करे किसी ने मोहम्मद की अजमत देखनी हो शाह जी, तो अली अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ के देखो। किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम का जज्बा अमन वो देखना हो, तो हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ के देखो। किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम की नबी की सिर्री शहादत देखनी हो, तो सीरत हुसैन इब्ने अली पढ़ के देखो। किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम की इबादत का रंग देखना हो, तो इमाम सज्जाद की सीरत। किसी ने आका अलैहिस्सलाम के इल्म का रंग देखना हो, तो बाक़ुल उलूम को पढ़ के देखो। किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम की फिक्र का, जुरिस्प्रूडेंस का ये मंजर देखना हो, नजारा करना हो, तो जाफर सादिक को देख ले। तो किसी ने आका अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त, कंपैशन, ब्रदरहुड वो उसका नजारा करना हो, तो मूसा काज़म को देख ले। तो किसी ने आका अलैहिस्सलाम की रज़ा का अंसर देखना हो, ये सिफत, ये क्वालिटी देखनी हो, तो अली रज़ा की सीरत को देख ले। किसी ने हुजूर का तकवा, तहारत, अली नकी को देख ले, अली तकी को देख ले। किसी ने आका अलैहिस्सलाम जो कमांडर होते थे, कमांडर इन वार होते थे, बदर में, ओहद में, आका अलैहिस्सलाम की जंगी हरबे, इसकी झलक देखनी हो, तो हसन अस्करी को देख लो। किसी ने आका अलैहिस्सलाम की हदायत, शान महदियत का पहलू देखना हो, तो मोहम्मद अल-मादी को देख लो। हजरत, इन 14 को अलग अलग करे तो मोहम्मद की सिफात के अलग अलग रंग है, रूप है, मजारे हैं, नजारे हैं। अगर 14 को जमा करे तो मोहम्मदियत कामिल होती है। इसीलिए मेरे बाद अताअत होगी उसकी जो मुझसे हो। एक रवायत ना दे दूं, अगर फतवा ना लाओ तो अहले सुन्नत की 50 किताबें सूरह तौबा की जब इब्तिदाई आयत पढ़ी ना, जमात में खबर नहीं लिया यार, मैं को किससे सुना रहा हूं? बराअतुन मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना हक़्क़म मिनल मुशरिकीन। जब सूरह तौबा की पहली इब्तिदाई आयत उतरी, हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत में सांस थी। तवज्जो यार, ओए अंबार लगा दूंगा सुन्नियत के। हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत में सांस थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ऐलान करने आई, ये हज वाले दिन जाके पढ़ के सुनानी है। हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत में सांस थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को भेजा कि ये आप सूरह तौबा ले यार, देखो ना, किसी आगे रवायत मांगे मैं दिखाऊंगा, किसी के कब्ज मरोड़ का मेरे पास कोई हल नहीं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक को सूरह तौबा देके भेजा, वो लेके जा रहे थे, ऐलान करने जा रहे थे। जब लेके जा रहे थे किबला कदमों पे हाथ रख के, अल्लाह ने वही भेज दी। अल्लाह ने कहा, प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफा, तू नहीं ना गया, मैंने तुझे कहा था कि तू जा जाके ऐलान कर। मौला तबीयत में सांस, अच्छा तेरी तबीयत में सांस की कोई बात नहीं, मैं तो तुझे ज्यादा देर रात में खड़ा नहीं होने देता। तबीयत जी जी मौला तबीयत। हजरत, अल्लाह ने फरमाया, सोनिया अगर तेरी तबीयत में सांस थी ना, ऐलान तो करना था तूने, मेरा ऑर्डर था, मेरा हुक्म था, मेरा अमर था, तू नहीं ना गया तो भेजना उसे था जो तुझसे है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, वो जल्दी कर अली, अली जल्दी कर, वापस जा, जल्दी कर। पहुंचने से पहले मेरे मौला पहुंचे, हजरत अबू बकर से वो सूरत ली, आप वापस जाएं। अल्लाह की तरफ से ऑर्डर आ गया कि ऐलान वही करेगा जो मोहम्मद से हो। हाथ जोड़ के जुमला ना कह दूं, हाथ जोड़ के जुमला ना कह दूं, यार अगर फतवा ना लगाओ मेरे सुन्नी भाइयों, और तुम्हारे कदम चूम के सुनिए, बता रहा हूं, इंसाफ करना, यार डंडी ना मारना, दिल बड़ा करना। वो जो अल्लाह नबी के बाद अली के अलावा किसी को कुरान का ऐलान ना करने दे, तो वो नबी के बाद अली को छोड़ के किसी की अताअत कैसे कर देंगे?
से एक आखिरी इसी पे छोड़ दूंगा। एक और सूरह जासिया पढ़े, सूरह जासिया की आयत नंबर 18। मेरे माइंड में था कि अताअत की जो कुरान में शराइत बयान हुई है ना, 14 की निस्बत से 14 आयतें पढ़ता। चलो एक और सूरह जासिया आयत नंबर 18 18। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फी कलामिल मजीद व फुरकानिल हमीद वला ततबे अहवाल लज़ीना ला यालमून। गाली मौके अल्लाह ने कहा, हज़रत जी माला तेरे बंदे हाज़िर लब्बैक। फरमाया सुना, उसकी इत्तबा नहीं करनी, उसकी अताअत नहीं करनी, उसका कहा नहीं मानना, उसे हादी नहीं मानना, उसे महदी नहीं मानना, उसे पेशवा नहीं मानना, उसे रहबर नहीं मानना। मौला किसे? फरमाया जो जाहिल हो। इसका मतलब है कि अताअत के काबिल वही हो सकता है जी जिसके पास खुदाई इल्म हो, जो कायनात की खुदा से लेके ना कायनात की इंतहा तक एट द स्पॉट, यानी उन्हीं कदमों पे कोई सवाल क्यों करे यार, कायनात की खुदा से लेके इंतहा तक आके सवाल करे उससे, ये ना कहे उधर ही उन्हीं कदमों में जो जवाब दे के भेजे, उसकी करनी है अताअत। अल्लाह ने कहा जिसको छोटा सा मसला बताने के लिए घर जाना पड़े, उसकी अताअत नहीं होगी। इसीलिए दौरे सिद्दीकी पढ़े, दौरे फारूकी पढ़े, दौरे उस्मानी पढ़े, यारो तीनों खुलफा के द्वार पढ़ के देख ले। जब भी कोई फंसा है ना तो निकलने के लिए उसको एक ही घर नजर आया हो, घर वाली जबड़े भी डालूंगा। अगर मैं सिर्फ मतन ही पढ़ने शुरू कर दूं, तर्जुमा नहीं करूं, राहत हो जाएगी, हदीसें खत्म नहीं हो सकती। तो यारो इल्म तो इस गाल की बांधी है, यारो इल्म तो इस गाल से आके खिरात लेता है। इस गाल के बच्चे और बच्चियां आलिमा गैर मोल्लिमा है। किसी बच्चे से भी आके किसी ने मसला पूछा तो जवाब देकर भेजा। इसीलिए दूसरा दौरे खिलाफत हजरत उमर बिन खत्ताब का जब वो कोई फैसला करते, खलीफा जो थे बादशाह थे ना, तो उनके हाँ मसाइल आते तो वो फैसला कर देते, फैसला अपने इल्म के मुताबिक करते। तो बच्चों के साथ उनका समझिएगा, वो अपने इल्म के मुताबिक ठीक करते थे। मौलवी साहब इन्होंने कहा गुस्ताखी हो गई, यानी वो हर बंदे की अपनी इल्मी सतह होती है यार। मेरी अपनी इल्मी सतह है, शाह जी की अपनी है, अमान साहब की अपनी है, किबला की अपनी है। हजरत उमर अपने इल्म के मुताबिक फैसला करते थे दुरुस्त, लेकिन शरीयत के मुताबिक दुरुस्त नहीं होता। हजरत उमर बिन खत्ताब को खुद फील हो जाता कि फैसला तो मैंने कर दिया, लगता है सही नहीं। अब आप क्या कहते, तवज्जो मेरी तरफ रखो, आप फरमाकर जाओ फिर ओली नंबर को बुलाओ, हाथी और महदी को बुलाओ। हजरत अहले सुन्नत की 70 किताबें बताता हूँ, किसी ने आपको सुन्नियत बताई नहीं, किसी ने आपको सुन्नियत सुनाई नहीं, किसी ने आपको सुन्नियत दिखाई नहीं। मैं सुन्नियत दिखाने आया हूँ, मैं सुन्नियत बढ़ाने आया हूँ, मैं सुन्नियत पहुंचाने आया हूँ। हजरत उमर के किए हुए फैसले को मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ ला के जब शरीयत के मुताबिक करते ना, तो हजरत उमर ये नहीं कहते थे बादशाह मैं हूं, खलीफा मैं हूं, हुक्म मेरा चलेगा। जब मौला अली अलैहिस्सलाम शरीयत के मुताबिक दुरुस्त करते ना, तो पता क्या कहते थे, ओए हजरत उमर को मानने वालों, उनको मानते हो, उनकी क्यों नहीं मानते? अगर इस फैसले में आप ना होते, अली आप ना होते, अली आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। मान ले मासूम भी है चौधारी, आला भी है चौधारी, मुनज़्ज़ा भी है चौधारी, मुस्तफ़ा भी है चौधारी, पाक भी है चौधारी, साफ भी है चौधारी, ताहिर भी है चौधा, मुताहिर भी है चौधा, इमाम भी है 14, हादी भी है 14, ते महदी भी है 14।
کر کے منافقت کو بھگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. چاہے ولادت علی سے انکار تو کر, میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. کیا نام ہے بہکاری کلام. ابھی میں ادھر جا کے 3:30 بجے پڑھنا ہے. جن کو آسانی کے ساتھ جانے کی صورت ہو آئیے گا. نیا موضوع نیا جوش. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا, کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. کوئی جنت کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, باجیوں, جو میں نے تحقیق کی ہے ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں گوتے لگاتا ہوں. 25 سے زائد اہل بیت اطہار کی عظمت میں کتابیں لکھ چکا ہوں. لاکھوں حدیث مصطفیٰ کے میں نے جام پیے. مجھے جو تحقیق کر کے پتہ چلا ہے 2 طرح کے لوگ آئے تھے اہل بیت سے جنگ کرتے. 2 طرح کے. ایک طبقہ آیا تھا بغیر کلمہ کے, یعنی کافر آئے, یہودی آئے, عیسائی آئے. دوسرا طبقہ آیا کلمہ پڑھ کے. جو بغیر کلمہ کے آئے نا انہوں نے لڑائی کی صرف مردوں سے, اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے میرے مصطفیٰ کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے, سورج بادلوں میں گھس جائے, ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے, جبریل امین اندر جانے کی ہمت نہ کرے, جن کو مدینہ کی گلیوں کا پتہ نہیں تھا, بازار کی خبر نہیں تھی, کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں, جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظام کیا جاتا تھا, چراغ گل کیے جاتے تھے, بھائی حصار بنتے, بابا پہرے دار بنتے, تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر کی زیارت, اپنی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کر ان کی زلفیں سنوارنے والا, اپنی بیٹیوں کے منہ میں لقمے ڈالنے والا, اپنی بیٹیوں کو رانی کہنے والا, اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والا, اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں پوری کرنے والا, بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والا, اللہ آپ کی عزت کو, آپ کی بیٹیوں کی عزت کو سلامت رکھے. لیکن سوچنا ضرور یہ محمد کی بیٹیاں تھیں, امت نے ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے تھے. شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے, کہاں شام کے بازار کا ماحول, کہاں بطول زادیاں. جب یہ قافلہ شام کے بازار میں پہنچا, ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے, جا کے اپنی اماں کی کہتی ہے, اماں میرے ساتھ باہر چل, تجھے کہتی دکھاتی ہوں. مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے, عورتوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے. ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بڑا روتی ہے, جب وہ روتی ہے تو سپاہی اسے چابک مارتا ہے. وہ حضرت حمیدہ تھی, وہ باہر آئی کر دیکھ لیا کہ عورتوں کو باندھا ہوا ہے. حضرت حمیدہ واپس پلٹی, واپس دوڑی, گھر میں جتنی چادریں پڑی تھی سید زادیوں کے سر ڈھانپنے لگی, ان کے سروں پہ چادریں دینے لگی. پاک محبت کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں, خاتون اللہ تیرا بھلا کرے, اس پردیس میں اس غربت میں تو کسی نے سلام تک نہیں دیا. ٹھٹھا مذاق اڑانے والے بڑے ہیں, نیزے پھینکنے والے بڑے ہیں, پتھر پھینکنے والے بڑے ہیں, کوڑے مارنے والے بڑے ہیں, تو کون ہے؟ حضرت حمیدہ عرض کرتی ہے, میں نہیں جانتی آپ کون ہے, میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی, پاک سیدہ کی نکرانی تھی, پاک سیدہ کے ہاتھ میں نے اسلام قبول کیا تھا. امام ابن
عساکر لکھتے ہیں حضرت حمیدہ کہتی ہے کہ پاک سیدہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی، حمیدہ تیری شادی شام ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، شام کے مزار میں تجھے قیدی ملیں گے، قیدی، جب قیدی ملے تو ان کی خدمت کرنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو پاک سیدہ کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ پاک محمد کی پاک بیٹی فرماتی ہے خاتون سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے، بتا تیری کوئی خواہش ہے تیرے لیے یہ قیدی دعا کرتے۔ حضرت حمیدہ عرض کرتی جب میں پاک سجدہ کی نکرانی تھی نا تو ان کے بیٹے حسین کو روٹیاں بنا بنا کے دیتی تھی، میں ان کی بیٹی سیدہ زینب کی خدمت کرتی تھی، نوکری کرتی تھی، چاکری کرتی تھی۔ مرنے سے پہلے میری خواہش یہی ہے، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے کو دیا، مرنے سے پہلے خواہش یہی ہے حسین